ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا، لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں۔ لوگوں نے میت کو گھر پہنچایا۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا گھبرا مت، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوستوں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گنگی ہو جائیں گی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ انما اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ لوگ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں تم اچھے ہو اور لوگ تمہیں برا سمجھے، یہ اس سے لاکھوں گنا بہتر ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے تمہیں اچھا سمجھیں۔ ظاہر کو چھوڑ دو، کسی انسان کو دیکھنا ہے تو اس کے باطن کو چیک کرو۔ جیسے کہ یہ شخص شراب کو خرید کر اس کو بہا دیتا تھا کہ مسلمانوں پر کچھ شراب کا بوجھ کم ہو جائے، اور رات کو کسی عورت کے پاس جا کر اس کا دروازہ بند کروا کے اس کو اس کی اجرت دے کر کہتا تھا کہ آج کی رات تم نے گناہ نہیں کرنا۔ میں اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہی دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہی ہر شخص کو اندر سے جانتا ہے۔ میں اندر سے کیسا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے؟ تم دیکھنے والے اندر سے کیسے ہو یہ صرف تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں میرے پاک اللہ، ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ ہمارے بارے میں جو مرضی سوچیں، لیکن اگر ہم اندر سے اچھے ہیں تو ہماری بخشش تو فرما۔ میرے پاک اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ میرے پاک اللہ جتنے لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کو ان کا صلہ عطا فرما۔